آیت نمبر 9 سورۃ التحریم پارہ نمبر 28۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے آیت نمبر 6 میں ایمان والوں کو حکم دیا کہ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو ان تمام کاموں سے بچاؤ جو جہنم میں جانے کا ذریعہ ہیں، اور پھر آیت نمبر 8 میں حکم دیا کہ توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لو، اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف کر دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت بھی عطا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ میدان محشر سے آگے نور تام دے کر جنت میں پہنچا دیں گے۔ اب آج کے درس میں یہ جو پہلی آیت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ جو کفار اور منافقین ہیں ان کے خلاف جہاد کریں، یعنی دین کی سربلندی کے لیے اور کفار کی سرکوبی کے لیے اور کلمہ حق کی سربلندی کے لیے فرمایا کہ جہاد بہت ضروری ہے اور ان کے خلاف جہاد کریں۔ اب جو کفار ہیں ان کے خلاف جہاد بالسیف، یعنی اسلحہ کے ساتھ لڑنے کا حکم ہے کہ جو کفار مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والے تھے اور باقاعدہ ان کے ممالک ہیں اور وہ مسلمانوں پہ چڑھائی کرنے والے ہیں، تو ان کے خلاف فرمایا کہ آپ لڑیں، اور جو منافقین ہیں ان کے خلاف جو حکم ہے وہ جہاد بالبرہان ہے، یعنی دلیل کے ساتھ اور برہان کے ساتھ ان پہ حجت قائم کریں، اور فرمایا کہ یہ جو خاص طور پہ منافقین اور کفار ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ سختی والا معاملہ کریں۔ کفار کے خلاف تو چونکہ مدینہ منورہ میں جب جہاد کا حکم نازل ہوا تو ایمان والوں نے بڑے سختی سے کام لیا، اللہ تعالیٰ نے بڑی فتوحات بھی دی، لیکن چونکہ یہ جو منافقین تھے یہ قانونی طور پہ اپنے آپ کو یعنی مسلمان سمجھتے تھے، اپنا اسلام کا اقرار کرتے تھے، اور اسلام تو ظاہر کو دیکھتا ہے، اس لیے ان کے خلاف جو ہے نا وہ جہاد کا حکم تھا نہیں تھا، سختی کا حکم بھی نہیں تھا، اور پھر خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ نرم دل تھے، اور ان کا ہر جھوٹا عذر بھی قبول فرما لیتے تھے۔ بعض دفعہ یہ جہاد سے پیچھے رہ جاتے، پھر جھوٹے ہیلے بہانے کر لیتے، آپ علیہ السلام مان لیتے، اور بعض دفعہ اسی طرح کئی معاملات میں آ کے چپنی چپنی باتیں کرتے ہیں، آپ علیہ السلام ان کی باتوں کو سن کے تو جو ہے وہ ان کی بات مان لیتے، اور پھر ان کی بہت زیادہ جو شرارتیں ہیں ان کو بھی نظر انداز کرتے رہتے آپ علیہ السلام۔ تو پھر یہ ظالم اتنے جری ہو گئے تھے کہ یہ عام اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر کہتے جی قرآن مجید میں ہے کہ ہوا اذن، یہ تو نبی نرا کان ہے، نعوذ باللہ، ہر ایک کی بات پہ جو ہے نا وہ سن لیتا ہے اور ہر ایک کی بات مان لیتا ہے، ہاں اس کے سامنے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس لیے جتنی مرضی شرارتیں کرو، جا کے جھوٹے ہیلے بہانے کر لیں گے، ہماری بات سن لے گا، ہمارا کام بن جائے گا، یعنی یہاں تک یہ جری ہو گئے تھے۔ تو اس پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جی وغلظ علیہم، ذرا ان کے ساتھ سختی والا معاملہ کریں، تھوڑے سے ان کو جو ہے نا وہ یعنی اپنی سختی بھی دکھائیں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ بھائی یہ صرف مروت کی خاطر اخلاق عالیہ کی وجہ سے اس طرح کر رہے ہیں، باقی اگر سختی کرنا چاہیں تو سختی کرنا جانتے ہیں۔ اور پھر جب منافقین کے سارے پول کھلے اور ان کا نفاق بالکل ظاہر ہوا اور حجت اور برہان ان پہ بالکل قائم ہو گئی، تو پھر وہ منہ چھپاتے پھرتے تھے، پھر تو یہ ان کو پتہ چل گیا، پھر تو جب بھی کوئی آیت اترتی بڑے پریشان ہو جاتے تھے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، کیونکہ منافق جو ہے نا اس کو قدرتی بات ہے، منافق چاہے وہ اعتقادی ہو جس طرح کے وہ منافقین تھے، اندر سے کافر، صرف منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، یا وہ عملی منافق ہو، یعنی ادھر کی ادھر لگانے والا اور لوگوں کے ساتھ دوگلی پالیسی کرنے والا، یہ دونوں قسم کے لوگ کبھی بھی جو ہے نا یہ سکون کی زندگی نہیں گزار سکتے، ہر وقت پریشان رہتے ہیں کہیں یار ہمارا جھوٹ بے نقاب نہ ہو جائے، ہماری یہ جو منافقتیں ہیں یہ کھل نہ جائیں، اگر کھل گئی تو لوگ جو ہمیں پریشان کریں گے۔ تو ان کا بھی پھر یہی حالات تھے، آخر میں یعنی ان کو خود اپنی جانوں کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا یا ایھا النبی، اے نبی، جاہد الکفار، جہاد کیجئے کفار کے ساتھ، والمنافقین، اور منافقین کے ساتھ،
وغلظ اور سختی کیجیے علیہم ان پر، ومأواہم اور ان کا ٹھکانہ جہنم جہنم ہے، وبئس اور وبئسل اور بہت برا ہے المصیر ٹھکانہ، کہ فرمایا ان کا ماہوہ ملجا ٹھکانہ جہنم ہے اور بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ دنیا میں فرمایا ان کے ساتھ سختی والا معاملہ کرو، آخرت میں خود اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بڑی سختی کرنی ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مثالیں بیان کی ہیں 4 عورتوں کی، 2 کی مومنوں کے لیے اور 2 کی کفار کے لیے۔ تو یہ جو پہلے 2 عورتوں کی مثال بیان کی ہے یہ کفار کے لیے ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام انتہائی جلیل القدر پیغمبر تھے، بلکہ اولو العزم انبیاء میں سب سے پہلے نبی تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک الگ شریعت عطا کی، اور جو الگ شرک کو مٹانے کے لیے دنیا میں مبعوث ہوئے، اللہ کے عظیم رسول ہیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا لوط علیہ السلام بھی اولو العزم انبیاء میں سے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں اور عظیم رسول ہیں، اللہ کے عظیم نبی ہیں۔ اب یہ 2 اتنے عظیم نبی ہیں، لیکن ان کی جو ہے نا وہ بیویاں کافرہ تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام تفسیروں میں لکھا ہے والعہ، واو الف لام عین ہا، اور لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام لکھا ہے واہلا، واو الف ہا لام ہا، یہ لاہور والی ہا۔ تو اب یہ دونوں اتنے عظیم پیغمبروں کے گھروں میں تھیں اور اتنی بڑی ان کی نسبت تھی، لیکن اس کے باوجود یہ ایمان نہیں لائیں۔ انہوں نے اپنے جو خاوند تھے انبیاء علیہ السلام ان کے ساتھ یعنی جو ہے وہ دغا بازی کی، بہینی طور کہ منافقانہ طور پہ جو ہے وہ ان کے ساتھ بھی، اور پھر اصل میں جو ہے نا وہ انبیاء ان کی جو ہے نا وہ خبریں پہنچانا کفار تک، اور ان کے بہت سارے راز کفار تک پہنچانا، اور کفار کے ساتھ جو ہے نا وہ مذہبی روابط اور کفر پہ قائم رہنا۔ اب دیکھیں کہ انہوں نے اپنی اصلاح نہیں کی، حالانکہ بڑی عظیم نسبت اور پھر بڑے عظیم گھر میں ہیں، جب اصلاح نہیں کی اپنے آپ کو کفر پہ جمائے رکھا اور انبیاء علیہ السلام کی بات نہیں مانی انہوں نے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ یہ کفار کے ساتھ ہلاک ہوئی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو ہے نا وہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے شدید ترین عذاب ہے۔ تو گویا اگر انہوں نے اپنی خود بخود جب اصلاح نہیں کی اور اپنے خاوندوں کے ساتھ جو ہے نا انہوں نے وفاداری والا دین کے معاملے میں معاملہ نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نسبت بھی جو ہے نا اس کو بھی ان کے لیے فائدہ مند ہی بنایا، بلکہ قیامت والے دن بھی یہ جہنم میں کفار کے ساتھ داخل ہوں گی اور دنیا میں بھی کفار کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ عذاب میں ہلاک ہوگی۔ کہ حضرت نوح علیہ السلام انہوں نے بھی اپنی بیوی سے بھی کہا، بیٹے سے بھی کہا، جب کشتی پہ سوارنے لگے کہ ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، لیکن اس وقت بیوی کا بھی نفاق بالکل کھل کے سامنے آ گیا، اس کا کفر بھی سامنے آ گیا، اس نے انکار کر دیا میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھوں، اور بیٹا کنعان اس نے بھی وہ تو پہلے ہی کہہ رہا تھا۔ اب جب دونوں نے نہ مانا تو دونوں ہی پانی میں کفار کے ساتھ ہی غرق ہوئے۔ اسی طرح جب لوط علیہ السلام کی جو بستیاں ہیں ان پہ جب عذاب آنے لگا لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیوں پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو حکم بھیجا فرشتوں کے ذریعے کہ آپ نے راتوں رات یہاں سے نکل جانا ہے، اپنے گھر والوں کو اہل خانہ کو لے کر یہاں سے نکل جانا ہے۔ اب لوط علیہ السلام نے جب اعلان کیا جی رات کو یہاں سے نکلنا ہے اور اللہ کا عذاب آنے والا ہے، تو سارے ان کے ساتھ ہو گئے، ان کے بیٹے بھی بہویں بھی سب، لیکن ایک بیوی جو ہے وہ ان کے ساتھ نہیں کی، اس نے انکار کر دیا۔ جب اس نے انکار کیا تو کفار کے ساتھ ہی وہاں وہ ہلاک ہوئی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھائی نسبت بھی تب کام آئے گی جب ایمان ہوگا، اگر ایمان کسی کے اندر نہیں ہے تو نسبت بھی کام نہیں آئے گی۔ اس لیے اپنی اصلاح ضروری ہے، اگر کوئی اصلاح کر لے گا تو اس میں نسبت بھی کام آ جائے گی۔ اگر گناہگار مسلمان جو ہیں ان کو تو نسبتیں بھی کام آ جائیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش کریں گے، چھوٹے بچے بھی ان کے لیے سفارش کریں گے، اسی طرح حفاظ علماء صلحاء وہ بھی سفارش کریں گے، یہاں تک کہ جو ہے نا وہ قرآن و مجید بھی ان کے لیے سفارش کرے گا۔
روزہ بھی ان کے لیے کیا کرے گا؟ سفارش کرے گا۔ تو ایمان ہے تو ساری نسبتیں کام آئیں گی، لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی نسبت بھی کام نہیں آئے گی۔ اس لیے فرمایا کہ ایمان بہت ضروری ہے۔ ان دونوں عورتوں نے ایمان قبول نہیں کیا، کفر پہ قائم رہی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا آخرت میں ان کو جو ہے نا وہ عذاب میں مبتلا کیا۔ فرمایا نا ضرب اللہ، بیان کی اللہ تعالیٰ نے مثلا ایک مثال، للذین ان لوگوں کے لیے کفروا جنہوں نے کفر کیا، امرأۃ نوح علیہ السلام کی بیوی کی، وامرأۃ لوط اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی، کانتا تھیں دونوں، یہ کانتا تثنیہ مؤنث کا صیغہ ہے نا، کانتا تھی دونوں، تحت عبدین من عبادنا صالحین، وہ دونوں تھی ہمارے بندوں میں سے، ہمارے نیک بندوں میں سے دو بندوں کے ماتحت، کانتا تھیں وہ، تحتا نیچے یعنی ماتحت، عبدین دو بندوں کے، من عبادنا صالحین ہمارے نیک بندوں میں سے، کہ اللہ فرماتے وہ ہمارے نیک بندوں میں سے دو بندوں کے ماتحت تھیں، فخانتاہما، بس ان دونوں نے خیانت کی ان دونوں کے ساتھ، فخانتا یہ تثنیہ، ان دونوں عورتوں نے خیانت کی، ہما ان دونوں کے ساتھ، کن دونوں کے ساتھ؟ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے ساتھ، تثنیہ کی ضمیر۔ اچھا، یہ جو خیانت ہے اس پہ مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس سے مراد دینی خیانت ہے، باقی جو یعنی اپنی عزت اور ناموس والی خیانت ہے وہ نہیں، یعنی کسی نبی کی بیوی جو ہے نا وہ چاہے کافرہ ہو سکتی ہے لیکن بدکارہ نہیں تھی۔ ہاں، یہ کنفرم ہے کہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی انبیاء تھے، ان انبیاء میں سے انبیاء ایسے ضرور آئے کہ جن کی بیویاں کافرہ تھیں، ان پہ ایمان نہیں لائی، لیکن یہ کہ بھائی وہ بدکار ہوں یہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بدکارہ کو اپنے نبی کے گھر میں نہیں بھیجا۔ تو اس لیے فرمایا فخانتاہما سے مراد کیا ہے جی؟ دینی خیانت، کہ ان کی بات نہیں مانی اور ان کے راز افشا کیے۔ اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں فَلَمْ يُغْنِيَا، پس وہ کام نہیں آئے دونوں، یہ بھی تسنیہ کا صیغہ ہے کہ لم یغنیا، پس وہ دونوں کام نہیں آئے، کون؟ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، عنہما ان دونوں کے، یعنی اپنی بیویوں کے، من اللہ اللہ کے عذاب سے شیئا کچھ بھی، یعنی وہ اللہ کے دونوں نبی اپنی بیویوں کے جو ہے وہ اللہ کے عذاب کے معاملے میں کچھ بھی کام نہیں آئے، یعنی ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب بالکل ٹلا نہیں، دنیا میں بھی عذاب میں مبتلا ہوئی، آخرت میں بھی ہوں گی، اور آخرت کے بارے میں تو قرآن نے واضح کہہ دیا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ، اور ان سے کہا جائے گا قیامت میں کہ دونوں داخل ہو جاؤ آگ میں، مع الداخلین، آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ، کہ جو جہنم میں جانے والے ہیں نا جی، ان کے ساتھ مل کر جاؤ تم بھی جہنم میں، جس طرح دنیا میں جہنمیوں کا ساتھ دیا جا بھی انہی کے ساتھ رہو۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اب آگے دو عورتوں کی مثال بیان کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے لیے، مومنوں کے لیے جو ہے نا وہ مثال بیان کی ہے کہ جس طرح خاوند کا ایماندار ہونا اور اس کا نیک وکار ہونا یہ کافرہ بیوی کے لیے مفید نہیں، جس طرح اوپر گزرا، تو اسی طرح خاوند کا کافر ہونا اور بدکار یعنی گویا کہ فاسق ہونا، گناہ گار ہونا، یہ بھی جو ہے نا وہ نیک مومنہ بیوی کے لیے نقصان دہ نہیں، اگر وہ اپنے ایمان پہ قائم ہے، اپنے اعمال پہ قائم ہے، اور وہ یعنی اپنے ایمان اور اعمال ان دونوں کو اپنی زندگیوں میں لانے والی ہے، تو اگر اس کا خاوند کافر بھی ہے تو اس کے کفر کا اس کو کوئی نقصان نہیں۔ اب دیکھیں کہ فرعون جیسا بڑا کافر جس نے خدائی دعویٰ کیا انا ربکم الاعلی، میں جو ہے نا وہ سب سے بڑا رب ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا دشمن، لیکن اس کی جو بیوی تھی حضرت آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ تعالی عنہا، وہ موسیٰ علیہ السلام کی صحابیہ تھی، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں، اور اس ایمان پہ وہ ڈٹ گئیں، قائم رہیں، یہاں تک کہ فرعون نے انہیں بہت تکلیفیں پہنچائیں، یہاں تک کہ یعنی ان کے اس طرح ہاتھوں میں کیلیں گاڑ کے ان کو شہید کر دیا، اور انہوں نے شہادت قبول کی لیکن ایمان نہیں چھوڑا۔
جب ایمان نہیں چھوڑا تو رب ذوالجلال نے ان کو بہت بڑا مقام دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں ہی جب انہوں نے دعا کی جس وقت وہ شہید کر رہا تھا کہ یا اللہ مجھے اس کے ظلم سے بچا لینا، یعنی اس کے ظلم کی وجہ سے کہیں میں اسلام نہ چھوڑ دوں، ایمان نہ چھوڑ دوں، یا اللہ اس کے ظلم سے مجھے بچانا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس ایمان پہ ان کو ثابت قدمی دی، ڈٹ گئی، شہادت ہوئی، اور پھر مرنے سے پہلے ہی ان کو تفسیروں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے جنت میں ان کا محل دکھا دیا تھا کہ یہ آپ کے لیے محل ہے، یہ ہم نے آپ کے لیے محل تیار کیا ہوا ہے۔ جس طرح انہوں نے کہا تھا نا یا اللہ اپنے پاس یعنی جنت میں میرے لیے کوئی محل بنا دے، تو رب ذوالجلال نے دکھا دیا کہ یہ آپ کا محل ہے۔ وہ جو سختی اور تکلیف برداشت کی اس کا بدل اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو دکھا دیا۔ تو اب دیکھیں کہ کافر کے گھر میں ہیں لیکن ایمان لے آئی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام دیا، جنت کی مالکہ بنا دیا۔ اور اسی طرح جو آل فرعون ہے نا جی، فرعون آل فرعون کے یعنی رشتہ داروں میں، اس کے خاندان میں بہت سارے لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ خود قرآن مجید میں سورہ مومن میں بھی ہے نا کہ فرعون کے رشتہ داروں، فرعون کا کزن تھا، وہ بھی ایمان لے آئے، اور اس کو بھی اس نے شہید کرنے کی کوشش کی لیکن ان کے قریب نہیں ہو سکا، لیکن چونکہ یہ بیوی تھی ان پہ ظلم کے بھاڑ ڈائے۔ فرمایا نا وَضَرَبَ اللَّهُ، اور بیان کی اللہ تعالیٰ نے مثلاً ایک مثال، للذین ان لوگوں کے لیے آمنو جو ایمان لائے، امرأۃ فرعون فرعون کی بیوی کی، اذ قالت جب کہا انہوں نے رب ابنی ربی اے میرے رب، ابنی بنا دے لی میرے لیے، عندک اپنے پاس، بیتن گھر، فی الجنت جنت میں، کہ یا اللہ میرے لیے جنت میں محل بنا دے، گھر بنا دے، یہ جو اتنی تکلیفیں برداشت کر رہی ہوں تیرے لیے، وَنَجِّنِی اور مجھے بچا لے، من فرعون فرعون سے، وعملی اور اس کے کام سے، اور اس کام سے مراد اس کا عذاب ہے کہ یا اللہ یہ جو عذاب ہے اس کا، اس سے مجھے بچا لے، نجات دے دے، وَنَجِّنِی من القوم الظالمین اور مجھے نجات دے دے اس ظالم قوم سے، کہ وہ ساری قوم ظاہر اس کے ساتھ تھی، کہ اللہ ان کے ظلم سے مجھے نجات دے دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پھر جب اللہ کے لیے جان دی انہوں نے تو ظاہر خود ہی نجات ہوگی، اور آخرت جو ہے ان کی سنور گئی۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَان، اب دوسری مثال بیان کی ہے مسلمانوں کے لیے، وہ حضرت مریم کی ہے کہ دیکھو جی حضرت مریم وہ مومنہ تھی، پاک باز تھی، انہوں نے اپنے جو ہے نا وہ اصلاح کی، تقوی اور طہارت پہ قائم رہیں، تو ان کے ایمان اور اپنی اصلاح اور طہارت اور تقوی پہ قائم رہنے کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت بلند مقام عطا کیا، یہاں تک کہ جو یہودی تھے نعوذ باللہ وہ ان پر طعن و تشنیع کرتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اس پہ الزام بھی لگائے، لیکن ان کے الزام کا ان پہ کوئی اثر ان کی عزت پہ کوئی اثر نہیں پڑا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے الزامات کے باوجود ان کی عزت کو بہت ہی بلند کیا، اور جب بہت ہی بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ قرآن مجید جو اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے، جس میں ذرا بر بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی، جا بجا ان کی پاک دامنی کو بیان کرتی، قرآن مجید میں جا بجا پاک دامنی کو بیان کر دیا، یعنی اس لاریب کتاب میں، پہلی کتاب تورات انجیل اس میں، اور پھر اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنی زبان سے بول کر اپنی ماں کی صفائی بیان کی، یہ ساری چیزیں تھیں، لیکن سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی پاکی کو جا بجا بیان فرمایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عیسیٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے 4 رسول جن کی طرف اللہ نے بڑی کتابیں نازل کی ان میں سے ایک، اور عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا وہ شہادت حاصل، یعنی شہادت دی، پھر جو کتاب ہے یعنی انجیل اس کی تصدیق کی شہادت عطا کی، اور پھر انتہائی ان کو تابعدار بنایا۔ تو گویا حضرت مریم جو ہے نا انہوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری کی ہر معاملے میں، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا آخرت میں ان کو یعنی اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کر دیا، اور جو بھی عورت یا مرد اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ماننا شروع کر دے گا، اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں اس کو یعنی اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دیں گے۔ آپ یوں کہہ دیں کہ دنیا آخرت میں جو ہے نا اس کو نورانی بنا دیں گے۔ فرمایا نا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَان، اور حضرت مریم بنت عمران، یہ حضرت عمران کی بیٹی تھی، التی وہ احسنت جنہوں نے پاک رکھا، محفوظ رکھا، فرجہا اپنی شرمگاہ کو،
یعنی جس نے اپنی عزت و ناموس کو محفوظ رکھا، شادی بھی نہیں کی، شادی شدہ نہیں ہے، کماری ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو بالکل جو ہے نا وہ محفوظ رکھا انہوں نے، تو فَنَفَخْنَا فِيهِ، بس ہم نے پھونکا اس میں، من روحنا، اپنی روح سے۔ اس سے مراد حضرت سیدنا جبریل امین کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور ان وہ انسانی شکل میں گئے اور وہ دیکھ کر ڈر گئیں، اور پھر حضرت جبریل امین نے ان کے گریبان میں پھونک ماری، اور اسی سے جو ہے نا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق ہوئی کلمہ کن سے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ چونکہ پھونک ماری حضرت جبریل علیہ السلام نے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کی ہے۔ وجہ یہ کہ وہ اللہ کے حکم سے تھی، جس طرح ہجرت کی رات اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حکم دیا نا کہ آپ باہر نکل کے مٹی پھینک دیں، اور وہ چاروں طرف ان کی آنکھوں میں پہنچانا تو ہمارا کام ہے، تو وہ سب کی آنکھوں میں یعنی وہ پہنچ گئی اور وہ آنکھیں ملنے لگے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، وہ جو مٹی ہے وہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی ہے۔ اسی طرح غزوہ بدر میں آپ علیہ السلام نے فرمایا مٹی، آپ علیہ السلام نے جو ہے نا وہ مٹی جو ہے نا پھینکی شاہات الوجوہ کے کر، تو کافروں کے چہروں پہ پڑی اور کافر جو ہے نا وہ اپنی آنکھیں ملتے رہ گئے، مسلمانوں نے حملہ کیا اور ان کو جتے ہو بالا کر دیا۔ تو اس بارے میں فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، کہ وہ مٹی آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے۔ تو یہ چونکہ اللہ کے حکم سے تھا، اس لیے فرمایا کہ فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، کہ اس میں ہم نے پھونکا اپنی روح کو، یعنی عیسیٰ علیہ السلام ان کو پیدا کرنے کے لیے جو ہے نا حضرت جبریل امین نے پھونکا۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بھی کہا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کلمہ کن سے پیدا ہوئے۔ باقی یہ ہے کہ یہ جو اللہ فرماتے ہیں نا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، بس ہم نے پھونکی اس میں اپنی روح، یہ اللہ تعالیٰ جو اپنی طرف روح کی نسبت کر رہے ہیں نا جی، یہ عزت اور شرف کے لیے ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کی جو روح ہے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے نا، کہ آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو رب ذوالجلال نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ جب میں نے اس میں اپنی روح پھونک دی، تو پھر شیطان سے کہا کہ پھر تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا، فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، یہ انسان کے لیے بڑا اعزاز ہے۔ وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا، اور انہوں نے تصدیق کی اپنے رب کے کلمات کی، وَكُتُبِهِ، اور اس کی کتابوں کی۔ یہ کلمات اور کتب کی چیزیں حذف تفسیری ہے۔ وَكَانَتْ، اور وہ تھی، مِنَ الْقَانِتِينَ، تابعداروں میں سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا